السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامداً و مصلیاں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کی ذرا آواز تھوڑی اتنی کم کر دیں تاکہ سیٹی نہ دے اور آواز صاف صاف سمجھ میں آنی چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام اہل سنت امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو جو وہاں، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کرو مدح اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور میرے امام تو یوں فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور خورشید تھا کس طور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ہے بلبل رنگی رضا، یا تو دیے نغمہ سرا، حق یہ کہ ہے واصف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم سیدی مرشدی سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے کہ زندگی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ آئیے حضرات، سبھی حضرات محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا آمنہ کے لال، پوری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کی جانوں کے مالک، پوری کائنات کے مالک جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لائق مبارکباد ہے الحمدللہ۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر بزرگوں کے تعلق سے آتا ہے۔ مقابلے میں اگر ماں باپ یا استاذ ہوں تو ہار جانا چاہیے، چاہے کسی کو کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، لیکن بڑے بڑے رہا کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں استاذ محترم جناب حضرت حافظ و قاری علاء الدین صاحب قبلہ الحمدللہ۔ اور اس بات کو بتانے میں آج کوئی حیا بھی محسوس نہیں کرتا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ اس حوالے سے شہادت دیتی ہے، اللہ پاک کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے شرم و حیا سے کام لیا جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے تو یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے
حضرت حافظ و قاری علاؤالدین صاحب قبلہ، اور میں اس بات کو بھی بتا رہا ہوں کہ ابتدائی تعلیم یعنی قرآن پاک کی تعلیم اور ابتدائی اردو کی تعلیم میں نے حضرت ہی کے یہاں پر حاصل کی ہے۔ اور حضرات محترم، میری بائیں جانب میرے چچا جان جناب حافظ و قاری یقین رضا صاحب قبلہ، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی زور نقابت میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کہیے آمین۔ دیکھیے ہماری محفل کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں، اور شاعر اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عظیم علیم رضا صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا واحدی، حضرت حافظ و قاری علیم رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے حضرات، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حافظ صاحب کے، ہمارے حضرت کے جو والد مرحوم، مطلب ان کے جو بھائی کا انتقال ہوا، انہی کے بیٹے کی شادی ہے، مجھے اس بارے میں علم ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، مغفرت ہو چکی تو اللہ تعالیٰ درجات میں بے شمار ان کے بلندیاں عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، اور نیت یہ کر لیں کہ آج کے جلسے کا جتنا بھی مطلب جو ثواب ہے ان کی روح کو ایصال کیا جائے، اس سے ان کی روح کو بھی تسکین محسوس ہوگی، ان کی روح کو سکون محسوس ہوگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو میرے بیٹے کی شادی میں کوئی بے حیا محفل کا انعقاد نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها او لجمالها او لحسبها او لدینها فاظفر ذات الدین۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب النکاح کے اندر اس کو امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے گئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی خاتون سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وہ 4 وجہیں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کے حسب و نسب کی بنا پر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے خاندان کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا پھر اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ عورت مالدار ہے، یا اس کے جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ حسن و جمال کا گہوارہ ہے، یہ حسن و جمال کی ملکہ ہے، اس لیے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی شرافت، اس کی دینداری کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، جب تم میں سے جو کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جو شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فلیصم، تو اس کو روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ نکاح کر لینا یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور تمہاری نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تو اس کے لیے حکم دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ روزے رکھنا یہ نفسانی شہوتوں کو توڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کسی عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تم نکاح کرو اور جب تمہارے نکاح کی باری آئے
ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرْ ذَاتَ الدِّينِ، تو دیندار عورت کا انتخاب اپنے نکاح کے لیے کرو، یعنی اپنی خاص نظر مال پر مت رکھو، اپنی خاص نظر جمال پر مت رکھو، اپنی خاص نظر اس کے حسب و نسب پر مت رکھو، بلکہ اپنی خاص نظر رکھو تو اس کی دینداری پر رکھو، یہ تمہاری لیے کامیابی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھنا، اگر ہم کو جان ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی ہے، ہم کو ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے، اگر ہماری لبوں میں خون روا دوا ہے تو یہ صدقہ مکین گنبد خضرا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے دیوانوں، آج جلسے میں آنے والوں، جلسے سے پیغام لیتے جانا، یہ جلسے کوئی ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ یہ علم کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو علم کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو سنتے ہیں، حدیثوں کو سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کو سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، آج ہماری شادیاں، وہ شادیاں جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شادی کے بارے میں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، علماء کرام فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں بعض صورتوں میں شادی کرنا فرض ہے، بعض صورتوں میں شادی کرنا واجب ہے، بعض صورتوں میں شادی کرنا مستحب ہے، اور بعض صورتوں میں شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اتنی اہم چیز کہ بعض صورتوں میں شادی فرض بھی ہو جایا کرتی ہے، بعض صورتوں میں شادی واجب بھی ہو جایا کرتی ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی اتنی عظیم سنت کو جب ادا کیا جاتا ہے تو آج ہمارے یہاں پر کسی خوشی کے موقع کو، کسی فنکشن کو آج بے حیائی سے متعلق کر دیا گیا، اس کو بے حیائی سے چھوڑ دیا گیا۔ آج ہمارے یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں تو ڈی جے بجائے جاتے ہیں، بے حیائی کے گانے ہمارے یہاں پر گائے جاتے ہیں۔ جب کسی کا رشتہ لگ جاتا ہے، شادی کے دن قریب آتے ہیں تو گھروں کے اندر بیٹھ کر عورتیں گانے گایا کرتی ہیں، ڈھولک بجایا کرتی ہیں، مسئلہ سنتے جانا، کسی غیر محرم عورت کی آواز کا گھر سے باہر جانا، کسی عورت کی آواز کا گھر سے باہر جانا۔ علماء کرام فرماتے ہیں نغمۃ العورت عورت کی آواز، عورت کا نغمہ بھی عورت ہے، یعنی وہ آواز جو سر کے ساتھ نکلا کرتی ہے، ایسی آواز کا عورت کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنے لچکدار لہجے میں کسی غیر محرم مرد سے بات نہ کرے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا عالم تو یہ ہے، جب شادی کا وقت قریب آتا ہے تو عورت ایک طرف ڈھولک لے کر بیٹھ جاتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے گانے بجانے میں شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ڈھولک بجانا حرام ہے، عورت کو ایک ساتھ اس طرح گانے گانا حرام ہے، اس کی آواز کا باہر جانا حرام ہے۔ اس طریقے سے حرام کاموں کو کیا جا رہا ہے۔ جب شادی کا دن قریب آتا ہے تو باقاعدہ ڈی جے باجے کا انتظام ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کے سامنے ناچتے ہیں، جیسے کہ جو ناچنا مردوں کی علامت نہیں ہے، اس ڈی جے پر گانے چل رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے رونا اس بات کا ہے کہ قوم کے درمیان یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے، قوم کے درمیان یہ فساد کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ ارے فساد کی جڑ ہم ہیں۔ ایک باپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے، جب شادی کا وقت قریب آتا ہے یہ ہر کوئی کہتا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کون ہے؟ کون اس کو روکنے والا ہے؟ وہی باپ دوسری جگہ پر بیٹھ کر کہے گا یہ کام کرنا غلط ہے، لیکن جب خود کے گھر کے اندر یہ معاملہ پیش آئے گا تو اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو روک دے سکے، اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو روک دے سکے، اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو روک دے سکے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا عنایت نبی صاحب قبلہ مدثر العلی بیان فرما
رہے تھے کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہوا کرتا ہے؟ حضرت نے اس کی وضاحت کی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی اگر اپنی بیوی کو بے حیا کاموں سے نہیں روکتا ہے وہ شخص دیوس ہے. کوئی اپنی بہن کو غلط کاموں سے نہیں روک سکتا ہے وہ دیوس ہے. کوئی اپنے گھر کی کسی عورت کو وہ بے حیائی کے کام کرتی ہے اور نہیں روکتا ہے وہ ایسا شخص دیوس ہے. دیوس اور دیوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے. میں اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت نے حقوق والدین ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا آتا ہے. اس حدیث پاک کو اس رسالے کے اندر لکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والدیوس والرجلة من النساء. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پہلا شخص تو وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جنت میں نہیں جائے گا. دوسرے نمبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تیسرے نمبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا والرجلة من النساء، اور وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جو مردوں کا انداز اختیار کرتی ہے، جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دیوس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. آج عالم کیا ہے؟ جب ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں تو بتائیے ہم دیوس کے حکم میں آئے نہیں آئے؟ حدیث پاک کی روشنی میں ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کی مختلف توضیحات اور تشریحات ہو سکتی ہے، لیکن ان توضیحات اور تشریحات میں نہ جا کر میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. بس میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جب ہمارے یہاں پر ڈیجے چل رہا ہے، سامنے بھائی ڈانس کر رہا ہے، سامنے باپ بھی ڈانس کر رہا ہے، اوپر سے بہن بھی دیکھ رہی ہے، اوپر سے بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. اب کل کو اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو مت رونا کہ میری بہن نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، تو مت رونا کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. تجھ کو یہ قدم اٹھانے سے اے باپ، بے غیرت باپ، تجھ کو خیرت تو اس دن آنی چاہیے تھی جس دن تو ڈیجے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے سامنے ڈانس کر رہا تھا. اے بے غیرت بھائی، تجھ کو اس دن خیرت آنی چاہیے تھی جس دن تو اپنی بہن کے سامنے ڈیجے کے سامنے ایک طرح سے زنانہ عورتوں کی طرح تو ڈیجے کی دھمک پر ٹھک کے لگا رہا تھا. اس دن تجھ کو حیا آنی چاہیے تھی کہ میں اپنی بہن کے سامنے کیا کام کر رہا ہوں، اس کا اثر میری بہن پر کیا پڑے گا، اس کا اثر میری بیٹی پر کیا پڑے گا. اس دن سوچنا چاہیے تھا، اس دن سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ہم نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کو بھلا دیا. یاد رکھنا میرے امام نے پیغام دے دیا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور تم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے امام احمد رضا نے یہ پیغام پہلے ہی دے دیا. خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مطلب، اگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کی کامیابی بھی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہے اور آخرت کی کامیابی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی مولانا غن حسن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. میرے عزیزو یاد رکھنا، میں بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ ڈانس کرنا عورتوں والی حرکتیں ہیں، یہ زنانہ والی حرکتیں ہیں. ایسا کرنا حرام ہے، سخت حرام ہے. اور ایسا کرنے والا شریعت کی نظر میں فاسق مولن ہے. ایسا کرنے والا اگر کسی مصلی کا امام بھی بن جائے تو ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. واجب الادا ہے. میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. اگر کوئی امام بھی ایسا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو مسئلہ شریعت کا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو میں اصلاح کی امید رکھتا ہوں. میں ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. اگر ایسا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اگر ایسا شخص جس کی بیوی بے حیائی کے کام کرتی ہے، جس کی بیوی پر بے پردہ گھومتی ہے، جس کی بیوی غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملاتی ہے، اگر ایسا شخص مصلی امامت پر بھی کھڑا ہے تو ایسے امام کے نیچے سے مصلی کھینچ لینا چاہیے. ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ایسے امام کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. آج ہمارا عالم کیا ہے؟ میں کسی کی طرفداری میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی برابری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہم نے غیروں کے تمدن کو اپنایا، آج ہم اپنے چہروں سے داڑھیوں کو چھلایا. داڑھی رکھنا سنت موقتہ ہے، قریب واجب ہے، یعنی اس کا مڈانا حرام ہے، سخت حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث
حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور اس حوالے سے میں صرف داڑھی کے مسئلے پر لا کے بات کو اپنی ختم کر دوں گا۔ بتاؤ میرے نبی سے خوبصورت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے کتنی حدیثیں، صرف 2 حدیثیں میں پیش کروں گا اور انشاءاللہ ایسی حدیثیں پیش کروں گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے حوالے سے امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو ترمذی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کا انداز اختیار کرتی ہے۔ اب بتانا ذرا داڑھی کا ہونا کس کی علامت ہے، کس کا انداز ہے؟ مردوں کا انداز ہے یا عورتوں کا انداز؟ مجھے بتائیے آپ، داڑھی کا ہونا یہ کس کا انداز ہے؟ یہ مردوں کا انداز ہے، اور نہ ہونا یہی اسلام دین فطرت ہے، جس کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، یہ طبیعی چیز ہے۔ اللہ نے آٹومیٹیکلی اس کو مرد کے چہرے پر ہی اگایا ہے، عورت کے چہرے پر نہیں اگایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مردوں کا انداز ہے، اسی لیے مردوں کے چہرے پر اگایا، اسی لیے شریعت نے اس کو واجب کیا ہے اور اسی کو دین فطرت کہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بتائیے ذرا، داڑھی کا ہونا یہ مردوں کا انداز ہے، نہ ہونا عورتوں کا انداز ہے، اسی لیے اللہ نے داڑھی کو مردوں کے چہروں پر اگایا ہے، عورتوں کے چہروں پر نہیں اگایا ہے۔ اب مسئلہ بھی سنتے جائیے، مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اگر کسی مرد کے چہرے پر چاہے داڑھی کا ایک ہی بال کیوں نہ ہو، ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی کٹاتا ہے تو ایک بال کو بھی کٹانا حرام ہے۔ بے شک اور اگر کسی عورت کے چہرے پر تھوڑی بہت داڑھی آ جائے تو وہ کٹا سکتی ہے، اس کی شیونگ کرا سکتی ہے۔ جی بے شک بال آ جاتے ہیں تو عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد کا اگر ایک بال بھی ہے تو اس کو بھی کٹانا حرام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک کی روشنی میں ذرا سنتے جانا۔ اب بتائیے، ہم ڈی جے کی دھمک کے سامنے کس طرح سے ڈانس کرتے ہیں، کس کا انداز ہے؟ مجھے بتائیے، آپ بتائیے ذرا۔ میرے نوجوان بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کا انداز ہے؟ ارے یہ تو انداز ان لوگوں کا ہے جو مرد ہے نہ عورت ہے، پتہ نہیں کیا ہے ہمارے گھر ہے۔ بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں، کس موڑ پہ جا رہے ہیں؟ آج قوم مسلم کو ہم کہتے ہیں ارے بڑے پسماندہ، ارے بڑے مارے جا رہے ہیں، بڑے پیٹے جا رہے ہیں۔ ارے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، اس کے بعد دنیا کی فکر کرنا۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آج ہم طرح طرح کی بکواس تو کرتے ہیں، طرح سے ہم علماء کرام کے بارے میں، ان مولوی ملاؤں کو پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے، یہ اپنی مستی میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، زبان خاموش رکھنا، علماء کرام کے بارے میں بکواس کرنے والے یاد رکھنا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں علماء کی تعلق سے بس ایک حدیث پاک ذکر کر دوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا، اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کی بات کو غور سے سننے والا بنو، او محبا یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، فلا تکون الخامس، اور تم کیا ہے پانچویں مت بن جانا، فتہلک، ورنہ تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی علماء سے بغض رکھنے والا، علماء کی برائی کرنے والا، ان کو مولوی ملاؤں کے الفاظ سے پکارنے والا مت بن جانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب آؤ ذرا، میں امام اہل سنت کہ جن کا نام آج اہل سنت کی پہچان بنا ہوا ہے، وہ امام احمد رضا کہ جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، جس نے سنیت کی پہچان کرائی ہے، جس نے ہمارے لیے اچھا عقیدہ عطا کیا ہے۔ جس وقت امت کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا تھا، اس وقت ہمارے عقیدے کی صحیح وضاحت امام احمد رضا نے کی ہے۔ اسی لیے مسلک اعلی حضرت آج مسلک اہل سنت کی پہچان بنا ہوا ہے۔ وہی امام احمد رضا کا فتویٰ فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اعلی حضرت سے سوال ہوا، اے حضرت یہ بتائیے گا کوئی کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ وہ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فتویٰ لکھا ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے وہ لگا ہوں، ذمہ دار میں اپنی بات کا ہوں، جو بات بیان کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ کسی کو حوالے کی ضرورت ہو وہ آ کے بات کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فرماتے ہیں کسی عالم دین کی توہین یا اس سے عداوت، اس سے حسد اگر اس کے علم کی بنا پر ہے تو کفر ہے، اور بلا وجہ اگر علماء سے وہ کینہ رکھتا ہے تو ایسا کرنا حرام حرام اشر اشر اشر۔ کس منہ سے کہہ دیتے ہیں؟
آج اگر کوئی صحیح بات، اگر کوئی ہمارے حضرت اگر کوئی صحیح بات بیان کرنے لگے، اور یا حضرت مطلب ہمارے تمام علماء کرام اور ہمارے حفاظ کرام قرۂ اعظام تشریف رکھتے ہیں، اگر کوئی صحیح بات بیان کرنے لگے تو لوگوں کو اپنی بکواس الگ چھوٹ جاتی ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر ان کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم روتے ہیں، اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، ایک حدیث پاک بس میں اس کو ذکر کر کے میں بس اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کے شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کی قسم حدیث ایسی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس آخری حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے حضرت جابر ابن سمرہ صحابی رسول ہیں۔ کون؟ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیٰ وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الی القمر والیہ فلہو احسن عندی من القمر۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں ایک دن چاندنی رات میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے جسم نازنین پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ سرخ رنگ کے جوڑے کی علماء کرام نے وضاحت یہ کی ہے کہ اس جوڑے کے اندر سرخ رنگ کی دھاریاں تھی، پورا جوڑا سرخ نہیں تھا۔ پورا جوڑا سرخ ہو تو ایسا جوڑا پہننا مرد کے لیے مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے یعنی اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے جسم پر سرخ رنگ کا جوڑا ہے اور آسمان کا چاند بھی چمک رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی چمک رہے ہیں، ادھر آمنہ کا چاند چمک رہا ہے، ادھر آسمان کا چاند چمک رہا ہے۔ فجعلت انظر الی القمر والیہ، تو میں چاند کو بھی دیکھنے لگا، مصطفیٰ جان رحمت کو بھی دیکھنے لگا۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تو کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا اور میں حیرانی میں پڑ گیا آخر دونوں میں خوبصورت ہے تو ہے کون؟ کون خوبصورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں بہت دیر تلک میں دیکھتا رہا، پھر دیر ہی دن میں نے فیصلہ کیا کہ خوبصورت کوئی ہے وہ چاند تو اپنی چاندنی مت اترا، تو اپنی حسن پر مت اترا، اگر تجھ کو بھی یہ چاندنی ملی ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم۔ بس میرے امام فرماتے ہیں اسی بات پہ جب اسی حدیث پاک کی عکاسی میرے امام نے یوں کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے کل ان کو کہا، قمری نے سر چا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بر کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بولو بولو وہ بھی نہیں، ارے سارا مجمع بولیے وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اپنے آپ کو میں دو ایک مسائل نکاح کے تعلق سے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے مسئلہ مہر کا سن لیجیے۔ سب سے زیادہ جھگڑا جو ہوتا ہے مہر پر ہوا کرتا ہے۔ مہر شریعت نے کم سے کم 10 درہم کی مقدار تقریباً نکل کے آتی ہے، 3.25 تولہ چاندی کی مقدار کم سے کم یہ واجب ہے، اتنا مہر دینا واجب ہے۔ طلاق کا مسئلہ یہ ہے آج کل میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ فون آتے ہیں طلاق کے تعلق سے آتے ہیں، مسائل معلوم کرنے کے لیے سب سے زیادہ۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، طلاق شریعت نے رکھی ہے لیکن بوجہ مجبوری، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ طلاق احسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، طلاق بدعی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو حضرت کے پاس جائیے، کسی عالم سے رابطہ کیجیے۔ مسئلہ ہمارا ایسا ہے ایک دم طلاق دینا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا فقہ حنفی کے مطابق حرام۔ یہ مسئلہ ہدایت کے اندر موجود ہے، اگر کسی کو معلوم کرنا تو ہدایت دیکھ لو، اٹھا کر مطلب معلوم کر دے، دیگر عالموں سے اس بارے میں رابطہ کر لیں۔ ایک ساتھ فقہ حنفی کے مطابق ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا ناجائز و حرام ہے، تو اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیے، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیے، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائیے۔ حضرات جب میں تقریر کر رہا تھا دلی میں تو میں نے ایک یہ لطیفہ اپنی تقریر میں سنا دیا تھا، لیکن وہاں جیسے یہ لطیفہ سنایا ایک صاحب نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی تھی۔ اللہ کرے آج بھی مجمع میں کوئی اٹھ جائے تو اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لے تو میری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ میں نے وہاں دلی میں تقریر کر رہا تھا، میں گیا تھا وہاں پہ، تو میں نے کہا تھا کہ داڑھی بڑی ہوشیار چیز ہے، بڑی ہوشیار چیز ہے، ہمیشہ کس کے چہرے پر آتی ہے؟ یہ مرد کے چہرے پر آتی ہے، عورت کے چہرے پر نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ داڑھی بار 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 آ کے کہتی ہے تم جناب مرد ہو مرد، لیکن مرد جو ہے اس کو بار 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 چھلا کے کہتا ہے نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم غلط جگہ آ گئی، ہم کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ جب ایک صاحب نے سنا ان کو تھوڑی سی مطلب اس بات پر شرم آئی، اور شرم آنے کے بعد وہ اٹھ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آج سے کیا رکھتا ہوں
داڑھی رکھتا ہوں. آج مجمع میں کسی کو جوش آ جائے, اللہ کرے اس مجمع کے صدقے حضرت کی محفل بھی کامیاب ہو جائے کہ ہمارا بولنا بھی کامیاب ہو جائے, داڑھی رکھ لے. چلو کوئی بات نہیں, اگر کوئی اٹھ کے نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں ارادہ کر لو لوگوں, بس یہی ہماری کامیابی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی کامیابی ہے, بس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور دور بر بیٹے سب ان کی شفقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ.